ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر صحابہ اکرام کے چہروں کے رنگ اڑ جایا کرتے تھے، جسے سن کر انبیاء بھی اللہ کی پناہ مانگتے، اور جس سے زیادہ خوفناک انجام کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اور وہ ہے جہنم کی وعیدیں۔ یہ محض کوئی تصور نہیں بلکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کے بارے میں قرآن بار بار خبردار کرتا ہے۔ آئیے جہنم کا وجود اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں لپکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں۔ یہ کوئی عام آگ نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ سوچئے، دنیا کی آگ کو ہاتھ لگا کر برداشت نہیں ہوتا تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اور دوسری چیز، جہنم کا خوفناک منظر۔ قرآن کہتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو غصے سے بھری ہوئی آوازیں نکالے گی۔ دھیان دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے جہنم انہیں دیکھے گی، ایسا لگے گا جیسے وہ شکاری اپنے شکار پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور جب جہنم کو میدان قیامت میں لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں ڈالی ہوں گی، 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام کو تھام رہا ہوگا، پھر بھی جہنم چھوٹ چھوٹ کر اللہ کے نافرمانوں کی طرف بڑھ رہی ہوگی۔ اور جب ان لوگوں کو اس کے نزدیک لایا جائے گا تو جہنم چیخیں مارنے لگے گی اور اپنے ایندھن کو خود کھینچنے لگے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جہنم کا ایندھن کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ انسان خود ایندھن بن جائے گا، جسم اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ اب آئیے جہنم کے عذاب کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی خال بار بار جلا کر بدلی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ آئیے جہنم میں ایک درخت ہے جسے زقوم کہتے ہیں، جسے کھاتے ہی پیٹ میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلا ہوا لوہا ہوگا، چہرہ چاک کر دے گا، آنتیں کاٹ دے گا۔ اور سونے کے لیے آگ کے بستر اور آگ کی چادریں ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کی تہہ ہوں گی اور نیچے بھی آگ کی تہہ ہوگی، جیسے پورے جسم کو آگ نے قید کر لیا ہو۔ پانچویں چیز، جہنمی فریاد کریں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے رب ہمیں نکال دے، ہم نیک عمل کریں۔ لیکن جواب ملے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خاموش ہو جاؤ، میرے سامنے بات مت کرو۔ یہ وہ جملہ ہوگا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام امیدوں کے دروازے بند کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب وہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا جائے گا جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور آئیے اب سوال یہ ہے کہ ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان اور توحید، اللہ کی وحدانیت سب سے بڑی ڈھال ہے۔ دوسری چیز نماز کی پابندی، جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ جہنم کا پہلا نشانہ بنتا ہے۔ تیسری چیز زبان کی حفاظت، غیبت، گالی، جھوٹ، یہ سب جہنم کے راستے ہیں۔ چوتھی چیز والدین کی خدمت، جو والدین کو راضی کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز توبہ اور استغفار، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو سوائے جان نکلنے سے پہلے۔ آئیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جہنم کی وعیدیں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رو کر کہتے تھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ آج ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے عزیز و اقربا کو جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرما دے۔ آمین۔